السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کا استہزاء و تمسخر یعنی مذاق کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے اور کرنے والے کا کوئی دنیاوی یا معاشی فائدہ اس میں نہیں ہے، مگر عام مسلمان اس کے اندر بہت لاپرواہی کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں۔ جس کا چاہتے مذاق بنا لیتے ہیں، جس کے چاہتے اس کے ساتھ میں جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں حکم ہے لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جن کا مذاق بنایا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان سے بہتر ہوں، اس لیے کسی کا مذاق نہیں بنانا۔ یہاں رک کر ایک بات یہ سمجھیے کہ استہزاء کہتے کسے ہیں؟ استہزاء کہتے ہیں کسی کی اہانت و تحقیر اور اس کے عیب کا اظہار اس طرح کیا جائے کہ جس سے لوگ ہنسیں۔ اس میں بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا کسی کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، ہنسنے بولنے، قد و قامت کے اوپر مذاق بنانا، اسی طرح سے اس کے کسی قول و فعل کے اوپر ہنسنا، مذاق بنانا، آنکھ یا پیر یا ہاتھ کے اشارے سے اس کے عیب کا اظہار کرنا، یہ وہ بے لذت گناہ ہے جو مسلمانوں میں وبا کی طرح پھیلے ہوئے ہیں۔ عوام سے لے کر خواص تک ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں مذکورہ بالا آیت میں ان کا حرام ہونا صاف مذکور ہے۔ اس لیے کسی کا مذاق بنانا، کسی کا استہزاء کرنا، کسی کے قد و قامت پر ہنسنا، کسی کے کسی دوسری چیز پر ہنسنا، یہ بالکل ناجائز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کسی کی نقل اتاری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ مجھے کوئی بڑی سے بڑی دولت بھی کسی کی نقل اتارنے پر ملے تو میں کبھی بھی نہ اتاروں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کی نقل اتاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ مجھے کوئی بڑی سے بڑی دولت بھی کسی کی نقل اتارنے پر ملے تو میں کبھی کسی کی نقل نہ اتاروں۔ اس میں اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے کہ یہ گناہ ایسا بے لذت اور بے فائدہ ہے کہ اس میں کوئی بھی فائدہ، اور بالفرض اگر کوئی فائدہ ہوتا جب بھی اس کے پاس نہ جانا چاہیے تھا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں آخرت میں ان کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور اس کی طرف ان کو بلایا جائے گا۔ جب وہ سرکتے ہوئے گھسٹتے ہوئے اس دروازے تک کے پہنچیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک دوسرا دروازہ کھولا جائے گا، پھر اس کی طرف ان کو بلایا جائے گا، پھر وہ سرکتے ہوئے گھسٹتے ہوئے وہاں تک کے پہنچیں گے، پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے بار بار جنت کے دروازوں کو کھولا جائے گا، ان کو بلایا جائے گا اور ان کے آنے پر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر الگ بیٹھ جائیں گے۔ اسی طرح سے ایک شخص کی روح خارج ہوئی، لوگ اس کے اوپر ہنسنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام تم خود کرتے ہو اس پر ہنستے ہو، اس لیے کسی کا نہ مذاق بنانا، نہ اسی طرح سے نقل اتارنا، کسی بھی اعتبار سے مذاق بنانا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کسی کی تحقیر کرتے ہوئے اگر یہ کی جائے تو ساری کی ساری ناجائز اور حرام ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کو اس کے گناہ پر شرم دلائے وہ اس وقت تک کہ نہیں مرے گا جب تک کہ خود اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ گناہ پر شرم دلانے سے وہ گناہ مراد ہے جس سے سامنے والا بندہ توبہ کر چکا ہے۔ ایسے گناہ پر اگر کوئی کسی کو شرم عار دلاتا ہے تو یہ بندہ اس وقت تک کہ نہیں مرے گا جب تک کہ یہ خود اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ کتنی سخت وعید ہے، کتنی سخت بات ہے۔ اس لیے محترم عزیزو، کبھی کسی کا مذاق نہیں بنانا۔ قرآن کریم کی آیت کے ذریعے سے اس کا حرام ہونا واضح ہے، اس لیے کسی کا مذاق نہیں بنانا کسی بھی اعتبار سے۔ تو ان تمام چیزوں کے اوپر غور کریں، انشاءاللہ تعالی اس گناہ کے ذریعے سے ہم بچ جائیں گے۔ بہت بڑا گناہ ہے، بے لذت گناہ ہے، کوئی فائدہ جس کے اندر نہیں ہے، صرف سامنے والے کی دل آزاری ہے۔ اس لیے ایسے تمام گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ تعالی مجھ کو آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔